کوئی چوتھی بار آ کر فاطمہ نے کھڑکی سے باہر جھانکا تھا۔ اس مرتبہ بھی بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا پہلے تھا۔ ہاں، البتہ سامنے کے 2 گھر چھوڑ کر تیسرے گھر کے آگے رش لگا دیکھ کر اسے تجسس ہوا۔ یا اللہ، اب ادھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھو تو۔ اور کرسی گھسیٹ کر دیکھنے کو کھڑی ہو گئی۔ درمیان میں ڈھیروں ساگ پھیلائے وہ سب ارد گرد گھیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ کچھ انہوں نے پالک اور ساگ کے گڑھے بنا رکھے تھے اور دوسری انہیں کاٹتی جا رہی تھی۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مصروف عورتیں اسے ذرا اچھی نہ لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں ساگ اور پالک کٹ گئی تو نہ جانے وہ کتنی دیر ان کی بے فکری اور فارغ البالی پر کڑتی رہی۔ اگر اس کا 6 ماہ کا چھوٹا بچہ علی اٹھ کے رونے نہیں لگ جاتا۔ فاطمہ کا میکا اور سسرال دوسرے شہر میں تھے اور وہ خود بھی وہاں اپنے سسرال میں ہی رہ رہی تھی۔ سرمد کی جاب چونکہ ادھر تھی، اپنے ایک دوست کے ساتھ روم شیئر کر کے رہتا تھا اور ہر ویکنڈ پر گھر چلا جاتا۔ ابھی 1 ماہ پہلے ہی اس محلے میں گھر کرائے پر لے کر فاطمہ اور بچوں کو لے کر آ گیا تھا۔ علی سے بڑے 3 سالہ امن کو بھی ادھر آ کر ہی اسکول داخل کروایا تھا۔ گرچہ ابھی ان کے محلے میں کسی سے جان پہچان تو نہ تھی، پھر بھی چند دنوں میں فاطمہ یہاں کی عورتوں اور بچوں سے اچھی خاصی بیزار ہو گئی۔ وجہ ہی کچھ ایسی تھی۔ عورتیں دن چڑھے جو دھوپ سیکنے کو گھروں سے باہر نکلتی تو ساری دوپہر گلی میں ہی گزار دیتی۔ آپس میں خوش گپیاں کرتی سلائی سے لے کر سبزی کاٹنے اور مسالہ پیسنے تک ان کے سارے کام گھر کے باہر گلی میں ہی انجام پاتے۔ جیسے ہی بچوں کے گھر واپس آنے کا ٹائم ہوتا اندر چلی جاتی اور پھر بچے شام کو اسکول سے آ کر جب کھیلتے تو خوب ہنگامہ رہتا، جس سے فاطمہ کو کوفت ہوتی۔ ایک دن فاطمہ دوپہر میں بچوں کو سلانے جو لیٹی تو ساتھ میں اس کی خود بھی آنکھ لگ گئی۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر کی بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگتا تھا کوئی بیل پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہے۔ خدایا خیر، لگتا ہے کوئی آفت آ گئی ہے۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسکین صورت محلے کا بچہ کھڑا تھا اور اسے دیکھتے ہی سلام کرنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس طرح سے بیل دے رہے ہو؟ بچوں کی اس حرکت پر اسے بے پناہ غصہ آیا۔ پھر سلام کا جواب کہاں دینا تھا، بلکہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، بھاگ جاؤ یہاں سے، کسی کو کوئی بال نہیں ملے گا، اور اگر دوبارہ بال کے لیے بیل بجائی تو تمہاری پٹائی لگا دوں گی، اور خبردار اپنے گھر کے آگے کھیلو۔ کسی نے آئندہ میری بیل بجائی تو بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سوری آنٹی، آپ ہمیں آج بال دے دیں، دوبارہ آپ ہماری بال آئے بھی تو آپ واپس نہ کیجیے گا۔ بچے منتیں کرتے رہے مگر وہ الٹا غصے میں انگارہ بنی اندر آ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ امن اور علی ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے، ورنہ شور سے اٹھتے تو امن کچی نیند سے جاگ جاتا تو فاطمہ کے لیے اسے چپ کروانا مشکل ہو جاتا۔ شام تک جا کر اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ وہ بھی سرمد کے آفس آنے کا ٹائم ہو چلا تھا تو اسے اپنا منہ ٹھیک کرنا پڑا۔ یار کیا ہی مؤدب اور اچھے بچے ہیں اس محلے کے، مجھے دیکھ کر فوراً سلام کرتے ہیں۔
اتنی احترام سے پیش آتے ہیں۔ سچ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جب انٹرنیٹ کے کسی اور سے واسطہ بچے رکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ کس قدر تہذیب یافتہ ہیں۔ رات کا کھانا کھا کر بچوں سے کھیلتے ہوئے سرمد اسے بتا رہا تھا، لیکن برتن سمیٹ کر کچن میں جاتے ہوئے فاطمہ کو فاطمہ کو تو گویا بریک لگ گئی۔ چھوڑیں سرمد، آپ بھی کن بچوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو اسکول سے آنے کے بعد سارا وقت باہر کھیلتے رہتے ہیں؟ خدا کی پناہ، نہ ان کی ماؤں نے منع کرنا ہے، خود گھروں میں آرام کرتی ہیں اور انہیں باہر نکال دیتی ہیں، چاہے یہ دوسروں کا جینا حرام کر رکھیں۔ بچوں کی تعریف کر کے سرمد نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تبھی اس نے دل کی بھڑاس نکالی۔ خیریت، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سرمد کو اس نے ساری بات بتا دی، جس پر وہ کہنے لگا کہ فاطمہ، تم بھی حد کرتی ہو، بچوں سے کیا مقابلہ، گیند دے دینی تھی، یوں ڈانٹ کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ہاں، جیسے مجھے تو کوئی کام نہیں کہ میں ہر وقت بیل کے جواب میں بھاگتی رہوں۔ ان بدتمیز بچوں کو بال مل بھی جاتی تو انہوں نے چین نہیں لینے دینا تھا۔ لیکن دیکھو، کل جب تمہارے بچے بھی اسی طرح کھیلیں گے تو کیا گلی کے باقی بچوں کی طرح تم انہیں بھی بال واپس نہیں کرو گی؟ جس پر وہ اچھل پڑی اور کہنے لگی، ہائے سرمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے اتنے گندے ماحول میں کبھی بھی بھیجوں گی ہی نہیں۔ مجھے انہیں خراب کروانے کا کوئی شوق نہیں۔ جس پر سرمد نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ کیا بتاؤں آپ کو، سرمد نے اتنے عجیب سے علاقے میں گھر لیا ہے جہاں کی عورتیں اور بچے گھر میں کم ہی ٹکتے ہیں، ہر وقت گلی میں رہتے ہیں۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے مسلسل امی سے باتیں کر رہی تھی اور موضوع گفتگو محلے کی عورتیں اور بچے ہی تھے۔ کس کے گھر کون آیا ہے، کون گیا ہے، ذرا بھی چھپا نہیں رہتا۔ ہر کوئی لفافے کے اندر پڑی تک چیز کو بھانپ لیتا ہے۔ ہر وقت ماؤں اور بچوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے۔ امی اسے بار بار محلے میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کی تاکید کر رہی تھی۔ چھوڑو بیٹا، تم نے کیا لینا دینا ہے ان عورتوں سے؟ تم بس اپنے بچوں پر توجہ دو اور کسی سے میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ امی توبہ کریں، مجھے تو کوئی شوق نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور اپنے گھر میں اتنی مصروف ہوں، کیونکہ مجھے کسی کے گھر جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں تو بس محلے میں نکلوں اور کوئی سلام کرے تو میں تو جواب دیے بغیر ہی آگے چل پڑتی ہوں، اس لیے کہ میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ امی کو خوب سنا کر اس کا دل ہلکا ہو گیا تو اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ آج فاطمہ کی دوست فائزہ آئی ہوئی تھی۔ اتنی مدت کے بعد جب ملی تو بہت اچھا لگا۔ بچپن سے لے کر جوانی، شادی تک تمام ہی قصے ایک دوسرے نے سب بچوں کو بھی سنا ڈالے، اور فاطمہ نے تو نہ جانے کتنے کھانے بنا کر اپنی سہیلی کی خدمت مدارت کی۔
सच बहुत अच्छा लगा। वादा करो कि तुम भी मेरे घर जल्दी आओगी। और इसे रुखसत होते हुए अपने घर आने की दावत भी दे दी। फातिमा, बस एक बात कहूँ, तुम्हारा इलाका और मोहल्ले का माहौल बड़ा अजीब सा है। यहाँ लोग बड़े बैकवर्ड हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी अच्छे जगह पर घर लेना चाहिए। खुदा की कसम, मेरे इलाके में इतने खूबसूरत मकान हैं, तुम जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाओ, फिर एक पास रहेंगे तो कोई मसला भी नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं बहुत जल्द अब इस इलाके से जान छुड़ा लूँगी। फातिमा की सहेली कहने लगी, हमारी सोसाइटी में तो ये हाल है कि जनाजा चला भी जाए तो कोई जाकर खबर नहीं लेता। वो अपनी सोसाइटी की खूबियाँ बता रही थी कि वहाँ कितनी सिक्योरिटी है और वहाँ पर कोई किसी को तंग नहीं करता। हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहता है। बस ठीक है, तुम भाई को मना लो। फातिमा, इस तरह मेरी सोसाइटी में आ जाओगी तो हम दोनों फ्रेंड्स हर वक्त एक साथ रहेंगी। छुट्टी का दिन मोहल्ले में खूब हंगामा लेकर उतरता था। आज भी इन मनहूसों ने इर्द गिर्द के मोहल्ले वालों को दावत आम देख रहे दे रखी थी। तब भी इस कदर बाहर शोर मचा हुआ था। सरमद सोकर उठा था। बच्चे अपने खिलौनों में मसरूफ़ थे। जब अली वॉकर में बैठा बाहर उठते शोर से खुश होकर तालियां बजा रहा था, सरमद बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, आप बहुत खुश हैं। चलो अच्छा है कि मैं आपको बाहर बच्चों के साथ खिला कर लाता हूँ। लेकिन ये सुनना था कि फातिमा को तो पतंगे लग गए। इसने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आप इन बच्चों के साथ मेरे बच्चों को खिलाएंगे? इस कदर फजूल लोग हैं। ये लोग मेरे बच्चों के साथ खेलने के काबिल नहीं। सरमद को बहुत अफसोस हुआ। इसने कहा कि जब से तुम इस मोहल्ले में आई हो, हर वक्त इसकी बुराइयां करती रहती हो। जिस पर वो फौरन बोली, हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम किसी सोसाइटी में मूव हो जाएं और इस बैकवर्ड मोहल्ले को छोड़ दें। जिस पर इसने कहा कि ये बात अब दोबारा ज़ुबान पर मत लाना फातिमा। वो तो ख्वाब सजाए बैठी थी कि बहुत जल्द वो अपनी सहेली की सोसाइटी में मूव हो जाएगी, जहाँ पर हर तरफ सुकून और अमन और चैन होगा। क्योंकि सरमद इसे साफ साफ बताता है कि 1 साल का एग्रीमेंट है और जितना एडवांस मैंने इस घर के लिए भर दिया है, इस घर को खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करने और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक फर्नीचर डालने में मेरी सारी सेविंग लग गई हैं। अब मुमकिन नहीं कि मैं इस घर को 1 साल से पहले छोड़ सकूं। जिस पर फातिमा जवाब में कहती है कि मेरा गुजारा इसमें बहुत मुश्किल है। आप मुझे वापस अम्मी के पास भिजवा दें, कम से कम सुकून तो होगा। सरमद ये बात सुनकर इतना दिल बर्दाश्ता हुआ कि घर से बाहर निकल जाता है। बच्चे घेर लेते हैं और कहते हैं कि आए अंकल, हम आपके साथ खेलते हैं। क्रिकेट का तो इसे वैसे ही जुनून था। खूब 2 घंटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर इसका मूड बहाल हो गया, लेकिन अंदर फातिमा जलती रही। घर वापस आया तो इसका मूड अच्छा था। सच मज़ा आ गया। बच्चों के साथ क्रिकेट खेली, वरना घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के चक्कर में बंदे को और कुछ सूझता ही नहीं।
اور جسم کا الگ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے والی ناراضگی کو بھلا کر فاطمہ سے ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب تو سرمد نے ہر اتوار کو معمول بنا لیا کہ وہ بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا نہ بھولتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ نہ جاتا تو بچے بلانے آ جاتے۔ فاطمہ اتنا ہی احتجاج کرتی، لیکن وہ ہر بات انسنی کر دیتا۔ اس روز سرمد کو آفس کے کام سے باہر جانا تھا۔ وہ تو صبح سویرے نکل گیا۔ علی کو گھر میں بخار نے آن گھیرا۔ دوائی دی، لیکن پھر بھی وہ چڑچڑا اور بے چین تھا۔ گھر کا کام بھی وہ نہ کر سکی اور پھر اسے اٹھائے پھرتی رہی۔ امن اسکول سے گھر آیا تو فاطمہ نے اسے کھانا کھلایا اور سلانا چاہا، اور کچھ اس کو سلاتے سلاتے تھکن سے سو گئی۔ آج امن کا سونے کا دل نہ تھا۔ ماں کو اور سوتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اترا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے پرانے کھلونوں اور کاروں سے کھیلتا رہا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ چولہے کے پاس رکھی ماچس دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، جسے فاطمہ آج کیبنٹ پہ رکھنا بھول گئی تھی۔ ماچس پکڑے وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گیا اور پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ کر لگا جلانے۔ ایک ایک کر کے ساری تیلیاں ہونا کیا تھا ایک پردے پر جا گری۔ جیسے ہی اس نے آگ پکڑی، وہ خوفزدہ ہو کر بھاگا اور ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ آؤٹ! اسی وقت باہر گلی میں شور اٹھا تھا۔ فیضان کی گیند پر حارث نے چھکا مارنے کی کوشش کی۔ جو زوردار ہٹ ماری تھی تو گیند سیدھا جا کر فاطمہ کی چھت پر گری تھی۔ اب کھیل کے رخ کے مطابق نہ صرف آؤٹ ہو چکا تھا، بلکہ اسے چھت پر جا کر گیند اٹھانا تھی۔ ویسے بھی تو فاطمہ نے انہیں گیند دینا نہیں تھی، اس لیے بچوں نے یہ رول بنا رکھا تھا، چلو یار جلدی کرو، بال لاؤ جا کر، ہمیں گیم ختم کرنی ہے۔ ویسے بھی اکیڈمی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حارث کس طرح کھڑکیوں سے لٹکتا اور گرلوں کو پکڑتا چھت پر پہنچا۔ جو ہی گیند اٹھانے کو جھکا، نیچے سے جلنے کی بو آئی۔ وہ تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے لگا۔ نیچے گلی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی سے دھواں باہر کو آ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بچوں کی طرف آیا۔ باہر گلی میں جو کہ بال کے لانے کا انتظار کر رہے تھے، عمر، فراز، حسن، لگتا ہے سرمد بھائی کے گھر آگ لگی ہوئی ہے، کھڑکی سے دھواں نکل رہا ہے، پتہ نہیں ہے آنٹی کہاں ہیں، جاؤ اپنے گھروں سے پانی لاؤ، اور عمر تم جلدی سے بیل کر کے آنٹی کو بتاؤ، میں نیچے آتا ہوں۔ حارث کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ گلی میں ایک دم کر سناٹا چھا گیا۔ بچے دوڑے، کوئی ڈول پکڑ کر لایا اور کوئی پانی کا کین، لیکن آگ لگی کیسے اسے یہ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے اندر کی طرف دوڑ لگائی۔ علی کو بغل میں دبائے وہ امن کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن امن کی آواز ہی نہ رہی تھی۔ اندر سے تو آنٹی کوئی باہر نہیں آیا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ تو پھر وہ کدھر چلا گیا؟ اب وہ پورے گھر میں امن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بچے کو آگ بجھا رہے تھے، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ آنٹی امن ڈرائنگ کے پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھا تھا۔ حارث نے اسے اٹھا کر فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ اسے صحیح دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں۔
دھاڑے مار مار کر بچوں کے ساتھ خود بھی رو رہی تھی۔ ادھر بچوں کی کوشش سے آگ پر قابو پا لیا۔ پردے نے آگے پڑی لکڑی کے صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے قالین کا بھی کچھ حصہ جل گیا۔ دو بچوں نے آگ بجھانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ بھی جلا لیے۔ بچے تو آگ بجھا کر واپس چلے گئے، لیکن جب ان کی مائیں باری باری آ کر فاطمہ کو حوصلہ دے رہی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو بیٹا کہ کسی بڑے نقصان سے بچ گئی ہو، پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ سرمد رات کو گھر پہنچا تو گھر کی حالت اور بیوی کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر رنجیدہ ہو گیا۔ سارا قصہ سنایا تو پھر سوئے ہوئے امن اور علی کو پیار کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگلے دن آفس ضرور گیا لیکن جلدی واپس آ گیا اور کہا کہ میں شرمندہ ہوں فاطمہ، میں نے تمہاری بات نہیں مانی۔ اب ہم بہت جلد سوسائٹی میں گھر لے لیں گے۔ اگر تم لوگوں کو کل کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ انتہائی رنجیدہ تھا۔ نہیں سرمد، ایسا مت کہیں، ایسا نقصان یا پریشانی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس سے آ رہا ہوں، اسے میں نے کہا مجھے کسی اچھی سوسائٹی میں گھر دکھا دے اور مالک مکان سے بھی معاملات نمٹا ہی لوں گا۔ جیسے ہی گھر اچھا ملے گا ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ بس سلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن فاطمہ کے بدلے انداز دیکھ کر سرمد حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے اعلان کیا کہ اس محلے سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ لیکن سرمد نے اسے کہا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں فاطمہ، اور اب یہ فیصلہ میں نے دل اور دماغ سے کیا ہے۔ لیکن فاطمہ کی بات سن کر آج سرمد حیران رہ گیا۔ الحمدللہ، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سچ کہوں تو انسانیت اور پیار اور ہمدردی کا جو عملی مظاہرہ میں نے ان محلے والوں میں دیکھا ہے وہ دنیا کی کسی اچھی سے اچھی سوسائٹی میں نہیں ملے گا۔ اگر بچے وقت پر نہ آتے تو شاید ہم تینوں آپ کے پاس نہ ہوتے۔ جس طرح انہوں نے بھاگ بھاگ کر آگ بجھائی، کچھ بچوں نے تو اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اپنی پرواہ نہیں کی۔ پھر ان کی ماؤں نے آ کر جس طرح میری دل جوئی کی، وہ بولتی چلی گئی، میں یہ سمجھ کیوں نہ سکی کہ اچھے انسانوں سے سوسائٹی بنتی ہے، جہاں پر دکھ سکھ بانٹے جاتے ہوں، صرف مکان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سرمد، مجھے یہیں رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی ان بچوں جیسا بنانا ہے جو دوسروں کے کام آنے کو ہر دم تیار رہتے ہیں۔ سرمد وہ تو پہلے دن سے ہی ان محلے والوں کا قدردان تھا۔ جب یہاں کے بچے بڑے سب مل کر اس کا سامان ٹرک سے نکلوا کر اندر رکھوا رہے تھے، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ فاطمہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو پھر چلیں؟ وہ علی کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگی۔ کہاں بھئی؟ جن بچوں نے آگ بجھانے میں اپنے ہاتھ جلائے ہیں، چل کر ان کے حال پوچھیں اور ان کے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دونوں امن اور علی کی انگلی پکڑ کر
خوشی خوشی محلے والوں کا شکریہ ادا کرنے چلے گئے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔